الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ اللہ رب العزت نے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے برگزیدہ اور چنیدہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عطا فرمائے کہ جن کے زہد اور تقوی اور للہیت اور اخلاص کی قسمیں کھائی جا سکتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کے تقوی کی، ان کے اخلاص کی، اخلاص نیت کی، رسول اللہ سے محبت کی گواہیاں قرآن کریم میں دی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کی تعریف بیان کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سب سے بڑے راوی حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ مدرسہ صفہ کے عظیم الشان طالب علم سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ دوس سے تعلق رکھتے تھے۔ طفیل ابن عمر قبیلہ دوس سے جب اسلام لائے اور واپس جا کر اپنے قبیلے میں اسلام کی دعوت دینی شروع کی تو 80 افراد کا وفد لے کر سن 7 ہجری میں غزوہ خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا۔ اس موقع پر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے۔ حضرت ابو ہریرہ کا ایک غلام بھی تھا جو کھو گیا تھا اس موقع پر، تو آپ نے اسلام قبول کیا اور پھر اتفاق سے وہ غلام مل گیا، وہ آ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ نے حضرت ابو ہریرہ کا اصل نام تھا عبد شمس، اور پھر ان کا نام اسلام لانے کے بعد عبد الرحمن رکھا گیا۔ کچھ اور بھی روایات ہیں، اور ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اباہر کہا۔ بلیوں سے بڑی محبت کرتے تھے، کہا جاتا ہے کہ بچپن ہی سے بلیوں کو پالنا، ان کی خدمت کرنا، ان کے لیے جگہ بنانا، پھر رات کو ان کی جگہ پہ لے جا کے ان کو سلانے کا اہتمام کرنا، بلی کے بچوں سے محبت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اباہر کہا، ہرتن بلی کو کہتے ہیں، پھر وہ اباہرہ ہوا، ابو ہرہ، اور پھر اس کی تصغیر ہے عربی میں ہریرہ، بہت چھوٹا سا بچہ، تو نام ان کا ابو ہریرہ پڑ گیا۔ تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی اس موقع پر ان کا نام تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن رکھا۔ شرک والے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پسند کرتے تھے نہ لیتے تھے۔ تو آپ نے کہا کہ تمہارا غلام مل گیا، تو حضرت ابو ہریرہ نے بہت خوش ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ، وہ اللہ کے راستے میں آزاد ہے۔ اور اس کے بعد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، ہر دم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ سنتے تھے، ان کو یاد کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ خود فرماتے ہیں کہ مہاجرین و انصار اپنے اپنے معاملات اور کاموں میں بازار کا بھی رخ کرتے تھے، اور میرے انصار بھائی وہ اپنی کھیتی باڑیوں میں بھی مشغول رہتے تھے، اور مہاجر بھائی اپنے معاملات میں بازار اور تجارت کے لیے جاتے تھے۔ ابو ہریرہ ایک فقیر اور درویش آدمی تھا، وہ ہر وقت صفہ میں پڑا رہتا تھا، اور اسے بس اس بات سے مطلب تھا کہ وہ رسول اللہ سے سیکھے اور اسے یاد کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ دعا بھی کروائی اپنے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، یا اللہ ابو ہریرہ کے حافظے میں، یاداشت میں برکت عطا فرما دیجیے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اس کے بعد سے میں کچھ نہیں بھولا۔ حضرت ابو ہریرہ یہاں یاد کرتے تھے صفہ میں ہر وقت طلبہ ہوتے تھے، کم و بیش ان کی تعداد بڑھتی رہتی، اور گھر جا کر حضرت ابو ہریرہ کی زندگی میں بس ان کی والدہ تھی۔ والد کا انتقال بہت کم عمری میں ہو گیا تھا، اور بہن بھائی دیگر نہیں تھے، تو جا کر اپنی امی کو سناتے تھے۔ والدہ مسلمان نہیں تھی تو وہ کچھ بھی کہہ دیتی تھی۔ ایک دن حضرت ابو ہریرہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنائیں، تو ان کی امی نے کوئی ایسا جملہ کہہ دیا جو حضرت ابو ہریرہ سے برداشت نہیں ہوا۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے شدت ضبط سے، بس دل میں ارادہ کر لیا کہ اب میں امی کے ساتھ نہیں رہوں گا، ان کو چھوڑ دوں گا۔ اور اسی حالت میں روتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے واپس۔ ابو ہریرہ کا ٹھکانہ ہی وہ تھا، وہ صفہ کے طالب علم تھے، مسجد نبوی میں پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کو دیکھا، آنکھوں میں آنسو، ضبط سے چہرہ سرخ، پریشان۔ ابو ہریرہ کیا ہوا؟ حضرت ابو ہریرہ نے بس اتنا کہا، یا رسول اللہ میری امی کی ہدایت کے لیے دعا کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں پوچھا، بس ہاتھ اٹھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، یا اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت عطا فرما۔
ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مکمل فرمائی، ادھر ابو ہریرہ دوڑے گھر کی طرف۔ تو خطبہ اس کو یوں کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ دوڑے، انہوں نے کہا دیکھوں کہ پہلے نبی کی دعا پہنچتی ہے یا میں پہنچتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بارگاہ رب العزت میں قبول ہوئی۔ جب حضرت ابو ہریرہ گھر پہنچے تو ان کی والدہ غسل فرما رہی، اور جب وہ باہر تشریف لائیں تو انہوں نے کہا کہ مجھے بھی کلمہ پڑھا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ بھی مسلمان ہو گئی۔ زندگی کی سب سے بڑی خواہش حضرت ابو ہریرہ کی یہی تھی، اور حضرت ابو ہریرہ پھر حضور کے پاس گئے، خوشخبری سنائی، اور ساتھ میں عرض کیا یا رسول اللہ میرے لیے اور میری امی کے لیے دعا کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کی، یا اللہ ابو ہریرہ اور اس کی والدہ کی محبت ہر مومن کے دل میں ڈال دیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جس نے میرا نام سنا، جس نے نہیں سنا، سارے مومن مجھ سے محبت کرتے۔ یہ بات یوں کہی کہ آپ ایک جگہ جا رہے ہیں اور لوگوں نے آپ کا نام نہیں سنا، لیکن جب آپ پہنچ گئے اور پھر بتایا گیا، وہ فرمایا مجھے دیکھا یا نہیں دیکھا، تو وہ آپ سے محبت کرتے تھے۔ جہاں جہاں آپ کا نام پہنچا آپ کی محبت پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ارشادات عالیہ جنہیں ہم حدیث کہتے ہیں، اس کے سب سے بڑے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں بھوکا پیاسا وہیں پڑا رہتا۔ ایک دفعہ بہت بھوک کے عالم میں تھے، سوچا اب میں کیا کروں، تو جو صحابی آئے اس کو سلام کرنا شروع کیا۔ صحابہ نہیں سمجھ سکے، چلے حضرت عمر آئے۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا اب مسئلہ پوچھتا ہوں، جب بات کروں گا تو سمجھ جائیں گے۔ حضرت عمر شاید جلدی میں تھے، چلے گئے۔ حضرت ابوبکر آئے، حضرت ابو ہریرہ نے مسئلہ پوچھا، انہوں نے کچھ بتایا، چلے گئے۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور نے منع کیا تھا کسی سے سوال نہیں کرنا۔ صفہ کے مدرسے کا خوددار طالب علم، حضور سے بھی سوال نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مسئلہ پوچھا۔ آپ نے غور سے دیکھا، آپ نے فرمایا ابو ہریرہ بھوک لگی، کہا یا رسول اللہ بھوک لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے، ابو ہریرہ کو ساتھ لے گئے، اور اندر سے پوچھوایا کہ کچھ ہے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایک پیالہ ہے دودھ کا۔ وہ پیالہ آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ ابو ہریرہ صفہ جاؤ، سارے طلبہ کو لے آؤ۔ حضرت ابو ہریرہ خود فرما دیں میں آیا، میں نے وہاں دیکھا کوئی مجمع تھا، میں کو 70 کے قریب صحابہ، فقیر، درویش، صفہ کے طالب علم وہاں تھے، بلا لیے سب کو۔ حضرت ابو ہریرہ فرمایا میں دل میں سوچ رہا ہوں ایک پیالہ دودھ ہے، کیا بنے گا، یہ تو میں پی جاؤں گا، مجھے اتنی بھوک لگی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو بلایا اور وہ پیالہ ہاتھ میں پکڑا، بولا ابو ہریرہ دائیں سے شروع کر۔ حضرت ابو ہریرہ فرمایا میرا دل اب دھڑکے، لے جا کے پہلے طالب علم پہلے صحابی کو دیا، انہوں نے پیا، سیر ہو کے پیا، دودھ بچ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں بس پھر تسلی ہو گئی۔ اب حضرت ابو ہریرہ سمجھ گئے کہ اب یہ حوض کوثر سے جڑ گیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابی، دوسرے طالب علم، تیسرے، چوتھے، پانچویں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے 70 تھے، 70 کے 70 نے سیر ہو کے پیا، سب چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف مسکرا کے دیکھا، فرمایا ابو ہریرہ کون بچ گیا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اور میں۔ آپ نے فرمایا لو پیو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے لیا اور میں نے پیا اور خوب پیا۔ جب میں پی چکا تو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے اور پیا، پھر میں نے پیالہ ہٹایا رکھ دیا۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں پھر میں نے اور پیا، زور لگایا حتیٰ کہ میری بس ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو۔ میں نے عرض کیا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، یا رسول اللہ ایک قطرے کی بھی جگہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا لاؤ مجھے تو، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا۔ 71 افراد اس پیالے سے پی چکے، امام الانبیاء نے پھر اس سے پیا، صفہ کے مدرسے کے طالب علموں نے پیا، پھر مدرسے کے محتمم نے، امام الانبیاء نے، مدرسے کے سب سے بڑے مدرس نے پیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار واقعات ہیں، فقر کے، بھوک کے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگے رہے، چپکے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یاد کرتے رہے۔ فرماتے ہیں زندگی میں اس سے بڑی مصیبت نہ ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ آپ تشریف لے کے فرمایا ابو ہریرہ کہاں جاتا؟ ابو ہریرہ کی تو کوئی
جائے پناہ نہیں تھی، کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، میں تو بس حضور کے ساتھ رہتا تھا۔ ایک موقع پر ایک غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا کچھ ہے؟ انہوں نے اس کیا یا رسول اللہ ایک توشہ دان ہے۔ آپ نے فرمایا لا، اس میں کچھ کھجوریں، تو کھجوریں نکال کے رکھی۔ تو بعض روایات میں آپ نے ایک ایک کھجور پر بسم اللہ پڑھا، اور بعض میں ہے کہ آپ نے بسم اللہ پڑھ کر ان سب پر ہاتھ پھیرا اور کہا جاؤ فلاں کو بلا لاؤ اور اس کے ساتھیوں کو۔ وہ جماعتیں تھیں، جماعتیں پوری ایک ساتھی اور اس کی جماعت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باری باری بلاتے رہے، سب کو کھلاتے رہے، سب نے کھایا، سیر ہو کے کھایا، پھر بھی بہت ساری کھجوریں بچ رہیں۔ پھر آپ نے فرمایا تم کھاؤ، حضرت ابو ہریرہ نے کہا۔ پھر آپ نے فرمایا وہ توشہ دان لاؤ، توشہ دان لائے حضرت ابو ہریرہ، تو آپ نے فرمایا یہ ان میں ڈال لو، اور جب بھی ضرورت ہو اس میں ہاتھ ڈال کے نکال لیا کرو، اسے کبھی پلٹانا مت، مطلب جھٹکنا مت، جھاڑنا مت۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں ساری زندگی اس سے کھاتا رہا، لوگوں کو کھلاتا رہا، اللہ کے راستے میں دیتا رہا۔ کہتے ہیں کوئی 200 وسق، تقریباً 1050 من، بس ساری زندگی دی۔ کہتے ہیں زندگی کی دوسری بڑی مصیبت وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تھی، مظلومانہ شہادت، اور فرماتے ہیں اسی دن میرا وہ توشہ دان بھی گم گیا اور پھر نہیں ملا۔ یہ میری زندگی کی تیسری بڑی مصیبت تھی، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال، دوسری حضرت عثمان کی شہادت، تیسرا توشہ دان کا گم جانا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میری زندگی کی بڑی مصیبتیں تھیں۔ 3 روایات ہیں 57، 58، 59 ہجری کی، اور جمہور سیرت نگار اس طرف گئے ہیں کہ 78 سال کی عمر میں 59 ہجری میں 59 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پوری امت کے سب سے بڑے محدث راوی حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتقال فرمایا۔ اللہ رب العزت وہ محبت حدیث، وہ علم کی محبت، وہ حضور کی محبت جو حضرت ابو ہریرہ کے دل میں تھی، اس کا ایک حصہ امت مسلمہ کو ہم سب کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ www.darsequran.com